اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری کی کتاب بدء الخلق کے ابواب سے ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3268۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثر کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، جس کا اثر جسمانی تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بہت دعا کی اور پھر فرمایا، عائشہ، اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے ان سے پوچھی تھی۔ میرے پاس دو فرشتے خواب میں آئے، ایک میرے سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید بن عاصم، ایک یہودی نے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ایک انسانی بیماری کی طرح ہوا تھا، جس کا تعلق صرف دنیاوی یادداشت سے تھا، وحی یا رسالت کے معاملات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے آپ کو اس کا حل بتا دیا تھا، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک دفعہ اور بھی جادو ہو گیا تھا، تو آپ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے مدد حاصل کی اور ہمیشہ وہی پڑھتے تھے۔ جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بتایا گیا کہ ہمیں بھی یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اب جو حدیث میں بیان کر رہی ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3269 اس کا نمبر ہے۔ یہ بھی شیطان کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی کہ گردن کے پچھلے حصے پہ 3 گریں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونکتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے، سوتے رہو۔ اگر وہ شخص جا کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اگر نماز تہجد یا فجر پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ صبح کو حشاش بشاش اور خوش دلی سے اٹھتا ہے، ورنہ سست اور بد دل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ شیطان انسان کو سستی میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ذکر، وضو اور نماز اس سحر کو توڑ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3270، یہ بھی شیطان کے متعلق ہی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سوتا رہا، یعنی اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اس حدیث میں ایک سخت تمثیل استعمال کی گئی ہے تاکہ انسان کو فجر کی نماز چھوڑنے کی سنگینی کا احساس دلایا جائے۔ یہ سستی اور غفلت کی انتہا ہے کہ انسان اللہ کی پکار یعنی اذان کی بجائے شیطان کے زیر اثر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔